السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی دوسری کتاب پودوں کے حصے، آج چوتھا حصہ اور پھر پانچواں حصہ کر کے یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ پودوں کے مختلف حصے انسانی خوراک اور دیگر ضروریات کے کام آتے ہیں، جیسے جڑیں یعنی گاجر مولی، تنے جیسے گنا آلو، پتے جیسے پالک میتھی، پھول جیسے گوبھی، پھل اور بیج جیسے اناج دالیں تیل والی جنسیں، اور فصلوں کی اقسام زمین پر کاشت کی جانے والی فصلوں کو 3 موسموں کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا تھا: خریف یعنی برسات، اور ربیع یعنی بہار، اور زائد یعنی گرمی کا موسم۔ ان تمام باتوں کو آج ہم سمجھیں گے، اور آخری سبق ہے اردو زبان کی دوسری کا۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا حصہ، پودے کی پیداوار۔ پودے کی پیداوار۔ پہلا گراف ہے، یہ تو بتاؤ بوئے ہوئے پودوں کے کون سے حصے ہمارے کام آتے ہیں؟ گاجر اور مولی کی جڑیں ہم کھاتے ہیں۔ شلجم اور چقندر کیا ہیں؟ ہاں، یہ بھی جڑیں ہیں۔ دوسرا گراف، اینکھ یعنی اوکھ کا تنا، جس کو گنا بھی کہتے ہیں، اینکھ یعنی اوکھ کا تنا ہم چوستے ہیں۔ آلو، اروی، گھیا، عربی کو ہی الگ زبان میں استعمال کیا جاتا ہے گھیا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آلو، اروی، گھیا زمین قند کی ترکاری بناتے ہیں اور شکر قند کو ابال کر کھاتے ہیں۔ زمین قند اور شکر قند میں فرق یہ ہے کہ شکر قند جو ہوتا ہے یہ تھوڑا میٹھا ہوتا ہے، اور زمین قند یہ نمکین ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کے تنے ہیں جو زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ تیسرا گراف، پالک، سوئے، میتھی اور خرفے کی پتیوں کا ساگ پکاتے ہیں۔ پودینہ اور دھنیا کی چٹنی بناتے ہیں۔ گوبھی اور کچنال کے پھول پکا کر کھاتے ہیں۔ کچنال یہ بھی ایک طرح کی سبزی ہے، اس کا بھی استعمال ہوتا ہے سبزیوں کے اندر، اور کچنال کے پھول پکا کر کھاتے ہیں۔ کھیرے، ککڑی، خربوزہ، تربوز، لوکی، کدو اور سیم کے پھل کھاتے ہیں۔ چوتھا گراف، اناج جو ہم کھاتے ہیں سب کے سب بیج ہے۔ گیہوں، جو جوار، مکئی اور باجرے کا آٹا پیس کر روٹی پکاتے اور کھاتے ہیں۔ مٹر، چنا، مونگ، ماش کی دالیں پکاتے اور بھنا کر کھاتے ہیں۔ مختلف قسم کے جنسیں اور فصلیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ ایک ایک فصل کے کتنے جنس ہے، اور یہ سب ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ پانچواں گراف، سرسوں کے بیج سے کڑوا تیل، تل اور تلی کے بیج سے میٹھا تیل نکالتے ہیں۔ ان میں پکوان پکاتے ہیں، چراغ میں بھی جلاتے ہیں، یعنی یہ تیل ہمارے چراغ میں استعمال کے لیے بھی کام آتا ہے، جس سے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کو ہم سر میں بھی لگاتے ہیں، اس سے ہم کھانا بھی پکاتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کوپلے اگائے، ان کوپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گافوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ لوگوں، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعض پھل دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تو ہیں، اور بعض صورت اور ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو پھل دیکھنے میں ملتے جلتے نظر آتے ہیں ان کی خصوصیات ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا،
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے سوتوں میں پھرویا، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہے، وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہے، وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے پانی پہاڑوں پر برستا، پھر وہاں سے پگھل پگھل کر دریاؤں اور ندیوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور زمین کی تہ میں سوتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے شروع میں پانی پیدا کیا اور اسے آسمان سے اتار کر براہ راست زمین کے سوتوں تک پہنچا دیا۔ پانچواں حصہ فصلیں اور جنسیں۔ پہلا گراف ہے یہ، تم یہ جانتے ہو کہ سال میں 3 فصلیں ہوتی ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ فصلوں کو تقسیم کیا گیا ہے 3 موسموں کے۔ کیا ہے دیکھیں، تم یہ جانتے ہو کہ سال میں 3 فصلیں ہوتی ہیں، خریف، ربیع اور فصل زائد۔ خریف کہتے ہیں برسات کے موسموں کو، اور ربیع کہتے ہیں بہار، اور زائد گرمی کے موسم کو کہتے ہیں۔ خریف، ربیع اور فصل، یہ 3 موسم ہوئے، برسات اور اسی طرح بہار اور یہ گرمی۔ مگر یہ بھی جانتے ہو کہ ہر ایک فصل میں کون کون سی جنسیں بوئی جاتی ہیں۔ دوسرے گراف سے سنیں، آگے پورے جواب دیے جائیں گے۔ سنو، خریف کی فصل میں جو جنسیں بوتے ہیں ان میں ضروری یہ ہے غلہ، دانہ کی جنسیں، دھان، مکئی، جوار، باجرہ، کاکن، مڑوا، کودو، یہ تمام جنسیں ہیں۔ دال کی جنسیں ارہر، ماش، مونگ، موٹ، لوبیا۔ تلہن، جن سے تیل نکلتا ہے، تل، تلی اور ارنڈی۔ اسی طرح ریشہ، ریشہ کس کو کہتے ہیں؟ جن سے تاگا نکلتا ہے، کپاس، سنی، پٹسن، سن۔ رنگ، نیل، مسالہ، ادرک، ہلدی۔ اس رنگ سے خاص رنگ مراد ہے جو ہمارے استعمال کے ہیں، جیسے نیل، مسالہ، ادرک، ہلدی۔ ترکاریاں، لوکی، کدو، ترئی، بھنڈی۔ ربیع کی فصل میں جو جنسیں بوئی جاتی ہے ان میں سے ضروری یہ ہے، یعنی ربیع یعنی بہار کے موسموں میں جو جنسیں بوئی جاتی ہے ان کا نام یہاں بتایا جا رہا ہے۔ غلہ، دانہ کی جنسیں، چنا، مٹر، مٹری، مسور۔ اسی طرح تلہن، جن سے تیل نکلتا ہے، سرسوں، رائی، لاہی، السی۔ رنگ، کسم، جس کو کڑیا کوڑ کہتے ہیں، بعض علاقوں میں دیہات میں کڑیا کوڑ بھی کہتے ہیں اور اس کو کسم بھی کہتے ہیں۔ ترکاریاں جیسے گاجر، مولی، آلو، لوکی، کدو اور گوبھی۔ چوتھا، گرمی کے موسم۔ گرمی کے موسم میں جس کو فصل زائد کہتے ہیں، چنواں، سانواں بوتے ہیں۔ یہ چنواں، سانواں انہی کے مترادف الفاظ ہے۔ ایکھ یعنی اونکھ جس کو گنا کہتے ہیں، پوس میں، اور کپاس کو پھاگن میں۔ یہ پوس اور فاگن یہ دونوں ہندی کے مہینے ہیں۔ ایکھ یعنی اوکھ پوس میں اور کپاس کو پھاگن میں بھی کاشت کرتے ہیں۔ بہت سی ترکاریاں بھی بوتے ہیں جیسے کھیرا، ککڑی، لوکی، کدو وغیرہ۔ الحمدللہ اردو زبان کی دوسری کتاب بھی مکمل ہو گئی۔ اگر کسی ساتھی کو سبق کے کسی بھی نقطے کو سمجھنا ہے تو آپ بلا تکلف وداؤٹ ہیزیٹیشن کے ضرور کامنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔